अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के करम से सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही धमाकेदार 2 एपिसोड्स। आज बहुत सारी बातें खुल जाएंगी और सारा सच सबरीन के सामने आ जाएगा। और उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ती हूँ। समटाइम ना कमेंट गायब हो जाते हैं, अल्लाह जाने कैसे। एक बंदी ने लिखा था क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? और मैंने उसको ना वहाँ बार से पढ़ा था ऊपर, इंडेक्स बार से। जब मैं वो जवाब देने के लिए गई तो वो मैं कमेंट मुझे मिल ही नहीं रहा। तो प्लीज़ आप कौन है जिन्होंने मुझसे पूछा था एक सवाल पूछ सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझसे आप सवाल पूछ लें अगर आप सबके सामने पूछ सकती हैं तो। वरना मेरा अकाउंट है नॉवेल्सोलॉजी के नाम से इंस्टाग्राम का, और नॉवेल्सोलॉजी के ही नाम से मेरा फेसबुक पेज है, और नॉवेल्सोलॉजी के नाम से ही मेरा टिकटॉक अकाउंट है। नॉवेल्सोलॉजी की स्पेलिंग है NOBELSOLOGY। ये मैं स्पेलिंग जो है लिख भी दूंगी और उसको टैग कर दूंगी कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा सवाल है जो आप सामने नहीं पूछ सकते तो प्लीज़ मत पूछिएगा, वो आप इनबॉक्स में ही आकर पूछ लीजिएगा। अच्छा, जहाँ तक बात रही सवालात की, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग लिखते हैं। सबरीन के लिए बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि बहुत ज़्यादा जो है जुल्म हो गया है सबरीन पे। देखें, तशद्दुद पसंद ड्रामा फिर भी बहरहाल ये नहीं है। हाँ ठीक, आपने तो जुल्म की इंतहा देखी नहीं है। जो लोगों ने नॉवेल्स में, अल्लाह माफ़ करे, सिगरेटों से जला दिया, बेल्टों से कुटवा दिया, अल्लाह माफ़ करे, खाल उधड़वा दी, और क्या क्या कुछ नहीं नॉवेल्स में हुआ। और उन्हीं हीरो ने, जिसने जो है ना चटनी पीसी थी हीरोइन की, फिर वो आखिर में हीरोइन उसको माफ़ करके पैचअप भी कर लेते हैं। आई जस्ट हेट दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज। और मैंने, मेरे पेज पे आपको कोई भी नॉवेल ऐसा नहीं मिलेगा। मैंने आपके लिए बहुत सोच कर एक डिफरेंट स्टोरी चुनी है, ठीक है? इसमें आपको सब कुछ अलग मिलेगा। जो कॉमन ट्रेंड्स चल रहे हैं ना, रूट हीरो, पजेसिव हीरो, और ये तशद्दुद पसंद हीरो, गैंगस्टर हीरो, उससे बहुत हटकर आपको मिलेगा। वैसे मेरा एक नॉवेल है गैंगस्टर बेस्ड, बाराने इश्क, वो दोबारा रीस्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो वाला गैंगस्टर नहीं जो लोगों को मार रहा है, धाड़ रहा है, कीमे बना रहा है। अल्लाह माफ़ करे, इसने मेरी बीवी को देखा 14 लोग मार दिए, इसने मेरी बीवी की को हंसते देखा, या इसने मेरी बीवी को उंगली लगाई, 25 बंदे मार दिए। ऐसा कोई मेरा जो है ना गैंगस्टर हीरो भी, मेरा गैंगस्टर हीरो भी बड़ा शरीफ होगा। और जिस तरह से शहजाम सूरी और जो है ना सिर्फ आँखों से और बातों से ही मारता है ना, तो बस ऐसे ही मेरे सारे हीरोज़ आपको मिलेंगे। मैं तशद्दुद पसंद नॉवेल्स को पसंद नहीं करती, एक्सट्रीम बोल्ड नॉवेल्स को पसंद नहीं करती। गैंगस्टर हीरो वैसे मैं दिखाना तो नहीं चाहती क्योंकि गैंगस्टर कभी भी हीरो नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल एक स्टोरी थी मेरी, मुझे बहुत पसंद थी, तो मैंने वो नॉवेल आप लोगों के लिए लाया। बाराने इश्क के नाम से नॉवेल्सोलॉजी यूट्यूब चैनल पर वो दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। बीच में रुक गया था, अब राइटर ने उसको दोबारा से कंटिन्यू किया है। इतनी लंबी बात हो गई आप लोगों से। दरअसल मैं कमेंट में उस तरह से नहीं लिख पाती, आप लोगों को जवाब नहीं दे पाती मैं जिस तरह से मैं बोल पाती हूँ। कमेंट में इतना छोटा छोटा चुनना चुनना लिखना, और मेरा मोबाइल भी थोड़ा सा ख़राब है तो कीपैड है ना, बड़ा परेशान करता है। इसलिए मैं जो ना आप लोगों से ज़्यादा रिप्लाई आप लोगों को नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने देखे क्लियर कर दिए सारे सवालात आप लोगों के, जो आप लोग सवालात करते हैं। प्लीज़, मेरे दिमाग में ना वो बंदी बसी हुई जिसने लिखा था क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ, वो कमेंट मैंने इतना ढूंढा मुझे मिला ही नहीं। प्लीज़ आकर मुझे क्लियर कर दो किसी वीडियो पे कि तुम ही थी और तुमने ही लिखा था, ताकि मेरी ये कन्फ्यूजन दूर हो। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। क्या आज भी सबरीन मजलूमों की तरह निकल जाती है, या आज कुछ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कायम रखती है और अपने लिए कुछ बोलती है, करती है? क्योंकि हर जगह आपको रोज़न नहीं मिलता, हर जंधा से आपको रोज़न नहीं मिलता। जैसे हर दफ़ा शहराम बचाने नहीं आ सकता, कभी कभी आपको अपना रोज़न खुद भी बनना पड़ता है। देखते हैं कि आज सबरीन अपना रोज़न बनती है कि जिंदा में ही वापस से घुस जाती है। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। नॉवेल है रोज़न जिंदा, एपिसोड नंबर है, भूल गई हूँ, आई गेस 26, और राइटर है इसकी रक्से बिस्मिल। ये किसने किया है? सौलिहा की तेज गुस्सीली आवाज़ हॉल में गूंजी थी। मेमोरी कार्ड में पहले से महफूज तस्वीरें कहाँ गई?
फ्लोर मैनेजर भागता हुआ उसके पास आया। माफ कीजिएगा मैम, हमें लगता है मेमोरी कार्ड बदल दिया गया है। कौन कर सकता है ऐसा? अब के बाद सनिया दुरानी जोर से चीख कर बोली थी। सनिया आंटी, ऐसा लगता है किसी ने एंगेजमेंट पार्टी बर्बाद करने की कोशिश की है। सिंडी उनके पीछे से बोली। ऐसा ही लगता है मुझे भी। देखते हैं इस साजिश के पीछे कौन है। सोलिया की बुड़बुड़ाहट जारी थी। मैं बता सकती हूँ कि किसने किया है। मुलाजिमा हलीमा डरती हुई आगे बढ़ी थी। उसके चेहरे पर डर के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। सब ने उसे हैरत और सवालिया नजरों से घूरा। मैंने मीडिया रूम में सबरीन बीबी को जाते हुए देखा था। शुरू में ही सबरीन को अंदेशा था कि कुछ ऐसा जरूर है जिसमें उसे फंसाया जा रहा है, इसीलिए उसे हैरत नहीं हुई। एक ठंडी सांस भरकर रह गई। उसे हैरत सिर्फ उस मुलाजिमा के झूठ पर हुई। उसके बावजूद भी वो खामोश खड़ी थी। उसे अब आगे का तमाशा देखना था। जाफर यजदानी तो गुस्से में खौल कर रह गया। उसकी तरफ शोला बाज नजरों से घूर कर धारा। तो ये तुम्हारा कारनामा है सबरी, ऐसा तुम घर पर करती, ये पब्लिक में करने की क्या जरूरत थी? आप इस जर्द चेहरे के साथ उसके पास आई। तुमसे अपने जज्बात काबू नहीं हो सके क्या? इज्जत ने शुरू से तुम्हें छोटी बहन समझा है। सोलिया तनकीद करने से बात नहीं आई। उसका बस नहीं चल रहा था सबरीन को दांतों में ही लाकर पीस डाले। सनिया दुर्रानी जल्दी से आगे बढ़ी। कोई भी उसे गलत ना ले, दोनों एक साथ पले बढ़े हैं। इज्जत ने हमेशा उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार किया है। कुदरती तौर पर सबरीन की फीलिंग का बढ़ना गलत नहीं। मैंने सही कहा ना इज्जत बेटा? सनिया ने जैसे उनके रिश्ते की वजाहत की, अपने बेटे को साफ निकाल दिया। इज्जत बेइख्तियार सबरीन की तरफ मुड़ा। सबरीन ने भी सीधा उसकी आंखों में घूरा। माफ करना सबरी, अफसोस है कि तुमने मेरे रवैये से गलत अंदाजा लगाया। मैंने हमेशा तुमसे छोटी बहन की तरह बर्ताव किया था और कोई रोमांटिक मोहब्बत नहीं थी। मैं तुम्हारे एहसासात की इज्जत करता हूँ, लेकिन प्लीज गलत मत समझना। उसने माजी में उसके साथ रिश्ते को जैसे पीठ पीछे उछाल दिया था। सबरीन को हैरत नहीं हुई। उसे तो उनसे कोई उम्मीद ही नहीं थी। वो अब मैरिड थी, लेकिन ये सब लोग नहीं जानते थे और खाली ढोल पीटे जा रहे थे। मकसद सिर्फ और सिर्फ सबरीन की पब्लिक में तस्लील करना था। उसने देखा कि सबरीन ने कोई रद्द अमल नहीं दिया, बल्कि उसके होठों पर एक आसूदा मुस्कुराहट थी, जैसे वो उन सब की एक्टिंग से एंजॉय कर रही हो। इज्जत को लगा उसका दिल सीने में उछल रहा हो। उसने कभी ऐसी शर्मिंदगी दिल में महसूस नहीं की थी। उसे सबरीन से आंख मिलाना मुश्किल हो गया, क्योंकि सच बहरहाल अपनी जगह था, उसे वो झुठला रहा था। जाफर यजदानी ने चीख कर उसकी तरफ उंगली उठाई। फौरन माफी मांगो अपनी बहन से सबरीन, वरना फिर मुझसे अपना रिश्ता भूल जाना। मैं तुम्हें अपनी बेटी की हैसियत से कभी नहीं पहचानूंगा। सबरीन मुस्कुराई और आहिस्ता आहिस्ता स्टेज की तरफ बढ़ते हुए तालियां बजाने लगी। उसने एमसी के हाथ से माइक्रोफोन पकड़ लिया। वाह, कितना शानदार शो था। मैं वाकई ये नहीं जान सकी कि ये मंसूबा किसने बनाया। क्या ये मिस्टर यजदानी साहब थे या मिसेस यजदानी साहिबा थी, या शायद उनकी प्यारी सी बेटी आबिश यजदानी, नहीं मालूम। लेकिन प्लॉट बहुत ही उम्दा था, मैं मान गई। ये क्या बकवास कर रही हो? स्टॉप नॉनसेंस। जाफर यजदानी तो इश्तिहार में आकर फौरन उसकी जानिब लपका था ताकि उससे माइक्रोफोन ले सके, लेकिन सबरीन जल्दी से उससे दूर भाग गई और भागकर उस टेबल की तरफ बढ़ी जहां वलीद करतेजी बैठा था। वलीद करतेजी तो खुद हक्का बक्का रह गया था। बहुत सी बातें थी जो आज से पहले वो नहीं जानता था, और अब सबरीन की तेज आवाज माइक्रोफोन से पूरे हॉल में गूंज रही थी। जाफर साहब, आपको किस बात का डर है कि मैं कुछ ऐसा ना कह दूं?
جس سے آپ کی ریپوٹیشن برباد ہو سکتی ہے۔ وہ زور سے چلائی تھی، سب دم کھڑے یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ آپ نے ہی مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا، صرف اور صرف دادی کی 80ویں سالگرہ کا بہانہ بنا کر۔ صحیح کہا نا؟ وہ رکی اور ان کی حیران نظروں کو دیکھ کر مسکرائی۔ صرف دنیا پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ سب نے مجھے قید کیا تھا، نہ ہی تشدد، یہ سب جھوٹ تھا، تاکہ آپ پھر سے اپنی کمپنی کی ڈوبتی ساتھ بچا سکیں۔ واہ بھائی واہ، کمال کے منصوبہ ساتھ ہیں آپ لوگ۔ وہ اس کی طرف اب گھور کر دیکھنے لگی۔ میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا اور آ گئی، پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کچھ بھول رہے ہیں کہ یہ آپ کی والدہ کی 80ویں سالگرہ بھی ہے، اور وہ اپنا دماغی توازن کھو چکی ہیں اور پیرالائزڈ ہو گئی ہیں۔ پھر بھی آپ نے پوری تقریب میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی پیاری ماں کا ذکر نہیں کیا۔ کتنے پیار کرنے والے اور خیال رکھنے والے بیٹے ہیں آپ۔ ریئلی شیم آن یو گائز۔ کیا آج کے دن دادی کی 80ویں سالگرہ ہے؟ ہال میں چاروں طرف بھنبھناہٹ شروع ہو گئی۔ یہ تو ناقابل قبول بات لگتی ہے۔ بوڑھی ماں کی 80ویں سالگرہ کا دن ہے اور بیٹے کو یاد ہی نہیں رہا۔ حیرت ہے، کیسا بےحس بیٹا ہے، اللہ معاف کرے۔ جعفر صاحب کا چہرہ لوگوں کی سرگوشیاں سن کر غصے اور شرمندگی سے نیلا پیلا ہونے لگا۔ میں پہلے تمہارا منگنی کی تقریب برباد کرنے کا معاملہ دیکھ رہا تھا، اس لیے توجہ ہٹانے کی کوشش کرنا چھوڑ دو۔ میں یقینی طور پر اس کے بعد تمہاری دادی کی سالگرہ کا ذکر کرتا۔ وہ تو اندر ہی اندر سے جلنے لگا تھا۔ شیور، تو پھر واپس انگیجمنٹ سیریمنی کی طرف آتے ہیں۔ صبری نے معصومیت سے پلکیں جھپکائی۔ ایک نئی ملازمہ کے الفاظ پر، جسے آئے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے ہیں، آپ نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے یقین کر لیا، بجائے اپنی بیٹی کے۔ صبرین نے اسے دکھ اور افسردگی سے دیکھا، اس پر جعفر نے منہ پھیر لیا۔ کیا اس سے پہلے آپ نے سیکیورٹی کیمرے کی فوٹیج چیک کیے؟ میں جب سے آئی ہوں تب سے دادی کے ساتھ ان کے پرائیویٹ روم میں رہی ہوں۔ ریسیپشن شروع ہونے سے پہلے میں کہیں نہیں گئی۔ مجھے یقین ہے اس لگزریس 7 اسٹار ہوٹل میں کتنے ہی سارے سیکیورٹی کیمرے ضرور انسٹال کیے گئے ہوں گے۔ اس نے پختگی سے کہا۔ اس کی بات پر پورے ہال میں صبرین کی ذہانت پر ستائش چل رہی تھی۔ اگر سیکیورٹی فوٹیج یہ دکھائے کہ میڈیا روم کی طرف میں گئی تو نہ صرف میں معافی مانگوں گی بلکہ گھٹنے ٹیک کر اپنے گالوں پر تھپڑ بھی ماروں گی۔ صبرین نے اعتماد سے کہا۔ ہو سکتا ہے تم نے کسی کو پہلے سے ہی ہدایت دے رکھی۔ سندھی کیسے پیچھے رہتی؟ طنز پھینکنے میں وہ ویسے بھی پہلے نمبر پر تھی۔ اچھا، صبرین نے اسے حیرت سے گھورا۔ لیکن ملازمہ حلیمہ کے کہنے کے مطابق اس نے مجھے میڈیا روم میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا یہ متضاد نہیں؟ صبرین نے دلیل سے واضح کیا کہ اگر وہ ہدایت دینے والی ہے تو ملازمہ کو اس آدمی کا ذکر کرنا چاہیے تھا، نہ کہ صبرین کا۔ سارے مہمان اب اچھی طرح سے مکمل تصویر کو سمجھ رہے تھے۔ اگر ایسا ہے تو آئیے سیکیورٹی فوٹیج کا معائنہ کریں، ویسے بھی اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ولید گردیزی نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ صبرین کی تجویز سے مکمل اتفاق کیا۔ ملازمہ حلیمہ کے چہرے پر وحشت سے برسنے لگی۔ وہ پورے وجود سے کام پر ہاتھ مسلنے لگی تھی، قریب تھا کہ بس گر پڑتی۔ ہو سکتا ہے یہ بس ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو۔ ہم کھانے کے بعد فوٹیج چیک کر لیں گے۔ ابھی کھانے کا وقت ہے، ہمیں کھانا مس نہیں کرنا چاہیے۔ آبش نے جلدی سے آگے آ کر سب کی توجہ موضوع سے ہٹانے کی کوشش کی۔ نہیں، میں اس مسئلے کو سلجھائے بنا نہیں چھوڑ سکتی۔ صبرین نے اسے چپتی نظروں سے دیکھ کر تنزیہ جواب دیا۔ جب تم سب نے مجھ پر اتنا مخلوط الزام لگایا تو کیا آپ میں سے کسی نے میرے جذبات کا احساس کیا تھا؟
یہ بہت ہو گیا صبرین، ہم نے بعد میں فوٹیج کا معائنہ کرنے کا مشورہ دیا ہے، تم مزید کیا چاہتی ہو؟ عزت میز پر کھڑی صبرین کو دیکھتے ہوئے پھچی پھچی آواز میں چیخا، کیا تم یہ چاہ رہی ہو کہ بزرگ لوگ تم سے یقین بات تیرے معافی مانگے؟ بکواس بند کرو عزت، صبرین نے اس سے زیادہ تیز آواز میں اسے سختی سے ڈپٹا۔ مجھے ہمیشہ اس بات پر افسوس رہے گا کہ میں نے تم پر اپنے معصوم جذبات ضائع کیے اور میں وہ دن واپس نہیں لا سکتی۔ تم نے کہا تم مجھ سے بہن کی طرح ٹریٹ کرتے ہو، لیکن سچ یہ ہے کہ 2 ماہ پہلے تک ہم ہائی اسکول سے ایک دوسرے سے محبت کرتے آئے تھے۔ وہ پھیکا سا ہنسی، کیا تم کو لگتا ہے کہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے؟ یا تم سمجھتے ہو میں وہ ثبوت دکھانے کی ہمت نہیں رکھتی؟ کہیں وہ ثبوت شرمناک نہ ہو؟ خدا جانتا ہے کہ تم نے ان گزرے سالوں میں واٹس ایپ پر کتنے حد سے زیادہ رومانٹک آڈیو ریکارڈنگ بھیجے ہیں۔ اس کے بعد جو صبرین نے موبائل سے مائکرو فون پر ریکارڈنگ چلائی، عزت کا رنگ بالکل سفید ہو گیا جیسے مردہ ہو۔ باقی پورے ہال میں اتنی رومانٹک گفتگو سن کر کچھ لوگوں نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی تو کچھ نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کئی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بزرگ افراد غصے سے عزت کو دیکھنے لگے، عزت کو بے حیا بے شرم کے القابات دیے گئے۔ ہال میں مکمل سناٹا چھا گیا، کہیں ایک سوئی بھی گرتی تو سب چونک جاتے۔ آبش کے چہرے پر جمی میک اپ کی موٹی تہ بھی اس وقت اس کے چہرے کی شرمندگی اور پھیکا پن نہ چھپا سکی۔ عزت اپنی پوری زندگی میں اس قدر شرمندہ اور غصہ نہیں ہوا تھا۔ وہ غصے اور خفت سے صبرین کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ صبرین تک پہنچتے، اس کے ہاتھ کو کسی نے اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ یہ ولید کر تیزی تھا جس نے عزت کے ہاتھ کو پکڑا تھا۔ تم پہلے ہی سے ہم سب کی عزت کا جنازہ نکال چکی ہو، اب اپنی مردانگی کا وقار رہنے دو، اس پر دھبا مت لگاؤ۔ اس نے عزت کو سخت نظروں سے گھورا۔ صبرین اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنسی تھی، اسے توقع نہیں تھی کہ ولید گردیزی اس کی سائڈ لے گا۔ عزت دورانی، میں نے تمہیں بالکل بے نقاب کرنا نہیں چاہا تھا، آخر ہم بچپن سے کھیل کود کر بڑے ہوئے ہیں، اب تو تم میرے بھائی بھی بن گئے ہو۔ صبرین تابڑ توڑ طنز کر رہی تھی، عزت کا بس نہیں چل رہا تھا کہاں جا کر منہ چھپائے۔ آج کافی جگ ہسائی ہو چکی تھی، تاہم تم بہت ہی کوئی ذلیل شخص ہو۔ یہ اور بات ہے کہ تم نے مجھے اچھال کر اپنی زندگی سے باہر نکال دیا، لیکن تم اپنے نئے رشتے کی لالچ میں آ کر مجھے قدموں کے نیچے کیوں ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ یہ تم کس قسم کے آدمی ہو؟ وہ حیران تھی۔ اس کے علاوہ ایک بات ضرور جاننا چاہوں گی، کیا تم واقعی میں عابد سے محبت میں رشتہ کاٹ رہے ہو، یا اس لالچ میں کہ وہ جعفر صاحب کی جائیداد کی وارث ہے؟ صبرین کی درست شناسی پر عزت کو لگا کسی نے اس کے منہ پر سرے عام چانٹا دے مارا ہو۔ صبرین نے اب سنڈی ٹرنر کی طرف دیکھا۔ تم ایک بڑی گلوکارہ ہو سنڈی، ہم دونوں میں کبھی بہترین دوستی تھی۔ کیا تم عزت کو تو جانتی ہو لیکن مجھے نہیں، اور یہاں تک کہ تم نے ظاہر کیا کہ عزت کسی کی طرف متوجہ کبھی نہیں ہوا۔ واہ، لگتا ہے سارے سیلیبریٹیز تمہاری طرح جھوٹے ہوتے ہیں۔ تم، سنڈی غصے میں پوری جان سے کانپ رہی تھی۔ خاموش ہی رہنا سنڈی، ہم دونوں 8 سال سے دوست رہے ہیں، میرے پاس ہم دونوں کی ان گنت تصویریں بطور ثبوت موجود ہیں، اور تم یقیناً مجھے مجبور نہیں کرو گی کہ میں وہ پبلک میں شو کر کے ثابت کروں۔ صبرین اب مکمل طور پر پرسکون ہو چکی تھی۔ اس نے سب پر ایک پرسکون نظر ڈالی اور پھر نگاہ پھیر کر اپنے لوگوں کے ستے ہوئے چہروں پر ڈالی۔ وہ سب یوں تھے جیسے جیتی ہوئی کوئی بازی ہار آئے ہوں۔ یہاں اب سیکیورٹی فوٹیج چیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں تم لوگ ہی نہیں ہونے دو گے۔ میں اب اور یہاں رکنے کی خواہش بھی نہیں رکھتی۔ ایمانداری کی بات ہے کہ میں تم جیسے منافقوں سے بیدار ہو چکی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مائکرو فون ایک جانب پھینک دیا اور خود ٹیبل سے کود کر اتر آئی۔ اب اس کا رخ باہر کی طرف تھا، جتنا ہو سکتا تھا اسے جلد از جلد وہاں سے نکلنا تھا۔ وہ گلے تک بھر چکی تھی۔
اس کو جاتے دیکھ کر سب کی شرمندگی سے گردن جھک گئی تھی۔ بہرحال پاسا پلٹ کر ان پر ہی آیا تھا۔ کہتے ہیں نا، جو کسی اور کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں سب سے پہلے ہی گرتا ہے، اور یہ کہاوت ان سب پر پوری آ گئی تھی۔ آج صبرین کا دنیا کے آگے تماشا بنانے والے خود تماشا بن گئے تھے۔ لوگ ان پر باتیں بنا رہے تھے، سرگوشیوں میں انہیں دیکھ دیکھ کر اشارے کر رہے تھے۔ کافی لوگ تو ناراض ہو کر وہاں سے جا چکے تھے۔ عزت اس قدر شرمندہ تھا کہ نظریں تک نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ آخر سناٹے میں عزت کے باپ خیام درانی کی آواز گونجی۔ آپ سب سے معذرت خواہ ہوں، گزارش ہے کھانا کھا کر جائیے گا۔ نیا جوڑا تب تک آرام کر لے، فنکشن پھر شروع کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے شعلہ بار نظروں سے عزت کو دیکھا اور خود مہمانوں کے قریب جا کر فردن فردن معذرت کرنے لگے۔ باقی سب گھر والے بھی ریسٹ روم کی طرف چلے گئے، لیکن عزت غصے سے تن فن کرتا صبرین کے پیچھے گیا۔ صبرین بے چینی سے لفٹ کا انتظار کر رہی تھی، لیکن لفٹ تھی کہ تیسرے منزل پر آتے آتے بھی کہیں نہ کہیں رکتی آ رہی تھی۔ اسے جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ کچھ دیر پہلے کی خود اعتمادی اور بہادری کی جگہ اب ایک خوف نے لے لی تھی کہ پہلے تو وہ ہجوم میں محفوظ تھی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب وہ تنہا جیسے بگھڑ کے غار کے دہانے پر کھڑی تھی۔ کوئی کسی بھی وقت آ کر اس پر حملہ کر سکتا تھا۔ خدا خدا کر کے لفٹ تیسری منزل پر آئی، لیکن اس کے قدم پیچھے آنے والی دھاڑ پر کپ کپا کر رہ گئے۔ صبرین، یہیں رک جاؤ ورنہ۔ عزت کی تیز دھاڑ سنائی دی۔ اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، جہاں عزت کا خوبصورت چہرہ دکھائی دے رہا تھا، جو غصے کی زیادتی سے تقریباً مست ہو چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی اس پر پل پڑے گا، کیونکہ صبرین کی وجہ سے آج اس کی کافی بے عزتی ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ خطرناک ارادے سے اس کی طرف بڑھا، کسی دراز قد آدمی کے ہیولے نے اس کے آگے آ کر اس کی راہ روک دی۔ یہ ولید گردیزی تھا، جو کسی ممکنہ خطرے کے اندیشے سے ان کے پیچھے آیا تھا۔ عزت، تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ ولید گردیزی نے اسے گھورا۔ ولید ماموں، یہی سوال مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ یہ میرا اور صبرین کا پرسنل معاملہ ہے ماموں، آپ بیچ میں مت پڑیں۔ ماموں؟ صبرین کو ایسا لگا جیسے کوئی چیز آ کر اس کے سر پر دھڑ دھڑ گر رہی ہو۔ وہ بے اختیار چونک کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ابھی کیا کہا عزت نے؟ کیا عزت نے ولید گردیزی کو اپنا ماموں بلایا؟ کہیں اس کے کان تو نہیں بجے؟ اس کا ذہن مکمل الجھ گیا۔ اگر ولید عزت کا ماموں ہے تو شہزام کون ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عزت وہیں رک جاؤ، آج تمہاری منگنی ہے، جاؤ اوپر واپس جاؤ۔ ولید نے اسے مشتعل دے کر جھنجھوڑا اور گال پر دھپکی دیتے تنبیہ کی۔ میری انگیجمنٹ سیریمنی اس نے برباد کر دی ہے، اس نے۔ صبرین کی طرف انگلی اٹھا کر عزت نے شعلہ بار نظروں سے اس کو گھورا۔ اس کی آنکھیں ایسے تھیں گویا خون نکل رہا ہو۔ وہ عزت جسے میں نے سالوں میں کمایا تھا، آج اس کی وجہ سے برباد ہو گئی، صرف اس عورت کی وجہ سے۔ اب بھی آپ کہتے ہیں میں خاموش رہ جاؤں؟ کیوں ماموں، کیوں؟ چیخ چیخ کر جیسے اس کا گلا رونگ گیا۔ صبرین کی وجہ سے تمہاری منگنی برباد نہیں ہوئی۔ میں نے خود ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اس کے خلاف سازش کی تھی۔ تم لوگ ہی تھے جنہوں نے اس بیچاری معصوم لڑکی کو پھنسانے کی کوشش کی۔ ولید کا چہرہ ناگواری لیے ہوئے تھا۔ دیکھو عزت، تم دربانی کارپوریشن کو وراثت میں لینے کے لیے تیزی سے کام لے رہے ہو اور اس کے لیے غلط قدم اٹھا رہے ہو۔ اس طرح تمہیں کچھ نہیں مل سکتا۔ آج تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ تم نے صبرین کے ساتھ زیادتی میں انتہا کر دی، اور یہ بہت زیادہ تھا۔
ولید آہستہ آہستہ نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ اس کے الفاظ نے صبرین کو متوجہ کیا۔ وہ بالکل بھی اس آدمی سے توقع نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ اسے اتنا سمجھے گا۔ ماموں، میں نے آج کئی بار آپ کو صبرین کی سائٹ لیتے دیکھا ہے، کیوں؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ماموں، آپ مسلسل اس کی سائٹ لے رہے ہیں، کہیں عزت کہتے کہتے رک گیا۔ اس کی بات پر صبرین نے بھی ناسمجھی سے ولید گردیزی کو دیکھا، کیونکہ مجھے اسے جاننے کے مواقع ملے ہیں، اور جو کچھ میں نے جانا اور دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ صبرین کافی اچھی لڑکی ہے۔ اگر وہ مجھے موقع دے تو وہ ایک دن تمہاری مامی بھی بن سکتی ہے۔ ولید نے بالکل بھی اپنی سوچ نہیں چھپائی۔ اس کی بات پر صبرین دنگ رہ گئی۔ ڈیم اٹ! وہ تقریباً اب اپنا ذہنی توازن کھونے والی تھی۔ عزت خود اپنے ماموں کی بات سن کر شاکڈ رہ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں چاہے گا کہ اس کی سابقہ منگیتر اس کی مستقبل میں ماں بھی بن جائے۔ میرے پاس نا وہ میوزک نہیں تھا، وہ جو انڈین سیریلز میں ہوتا ہے نا، دھن 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 دھن، جب ایک ہی سین کو 25 بار لوگ گھما کے دکھاتے ہیں اور ہال میں کھڑے ہوئے سارے لوگوں کا منہ جو ہے نا 3 بار الگ الگ زاویوں میں گھومتا ہے۔ جب سمرین نے کہا ماموں تو مجھے ایسا لگا مجھے وہ میوزک دینا چاہیے تھا، دھن 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 والا، جو انڈین ڈراموں کا خاصا ہے۔ لیکن افسوس میں وہ میوزک ڈالنے کا رسک لے نہیں سکتی تھی، کاپی رائٹ ایشو نہ آ جاتا۔ تو جناب، وہ مومنٹ جس کا انتظار کب سے ہو رہا تھا وہ آ ہی گیا۔ آخر کار عزت کا اصلی ماموں سامنے آ ہی گیا۔ اب عزت کا تو اصلی ماموں ہے، لیکن فریہ نے تو صبرین کا ماموں بنا دیا۔ اب کیا کرے گی صبرین؟ صبرین تو آدھی پاگل ویسی ہی ہو گئی ہے۔ تو اللہ معاف کرے، عزت کی مامی بننے کے لیے ہر کچھ جو کیا سر دھڑ کی باتیں لگائے ہوئی تھی، اور اب تو جو عزت کا جو ماموں ہے ولید گردیزی نکلا ہے۔ اب کیا ہوگا تیرا کالیا شہزام سوری؟ اب کیا بنے گا شہزام سوری کا؟ کیونکہ صبرین نے تو نہ محبت میں شادی کی تھی شہزام سوری سے، اور نہ ہی اس نے پیسے کے لیے شادی کی تھی۔ اس نے تو صرف اور صرف عزت کی مامی بننے کے لیے شادی کی تھی۔ وہ خواب تو صبرین کا چکنا چور ہو گیا، اور اللہ کا شکر ہے آج صبرین کے منہ سے کچھ الفاظ ڈھنگ کے موقع پہ صحیح جگہ پہ نکلے، ورنہ تو جب سے بکواس کر رہی تھی ہمیشہ غلط موقع پہ ہی کر رہی تھی۔ لیکن ایٹ لاسٹ آج موقع بھی صبرین کا تھا، محل بھی صبرین کا تھا، اور دن بھی صبرین کا تھا۔ اور جس طریقے سے اس نے اپنی سیلف ریسپیکٹ رکھی، اور جس طرح سے اس نے تاک کے سارے بدلے لیے نا، میرا تو دل گارڈن گارڈن ہو گیا۔ آج مجھے سکون کی نیند آئے گی، کیونکہ قسم سے اتنے مجھے میسیجز ملتے ہیں فیس بک پر بھی، انسٹاگرام پر بھی، ٹک ٹاک پر بھی، کہ صبرین پہ ظلم کی انتہا کر دی ہے آپ نے، آپ کیا کر رہی ہیں، آپ تو مجھے بری لگنی شروع ہو گئی ہیں۔ آپ جب میں نے ناول اسٹارٹ کیا تھا آپ مجھے بہت پیاری لگتی تھی، اب تو آپ مجھے ظالم جادوگری لگنے لگی۔ کوئی کہہ رہا آپ کیوں جو ہے نا وہ اسٹیپ مدر بن گئی ہیں سنڈریلا کی۔ اب نا آپ میں سے مجھے سنڈریلا کی اسٹیپ مدر والی وائبز آ رہی ہیں۔ آپ تو چاہتی نہیں ہیں کہ صبرین کو سکون حاصل ہو، تو دیکھ لیں اب سب کے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، آج میں نے صبرین کا حق ادا کر دیا، صبرین کے کیریکٹر کا۔ چلیں اب جلدی سے جا کر ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اس کے بعد ایک اور ایپیسوڈ بھی ہے، وہ بھی آپ نے خوشی میں اتنا بڑا ریویو دے دیا میں نے کہ میرا دل مطلب میں چپ ہی نہیں ہو رہی ہوں الفاظ آئے جا رہے ہیں دماغ میں، اور اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ دل کر رہا ہے ایک دیوان لکھ دوں اس کے اوپر۔ پھر ملتی ہوں آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔